بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ نہیں معلوم اس مجمع میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کیا معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کیا معلوم کون جن بیٹھا ہے، کیا معلوم کون فرشتہ بیٹھا ہے. تو میں آپ سے تو مخاطب نہیں ہو رہا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یا علی بہت پکارتا ہوں، مگر یا علی پکارنے سے میری اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عین لام چھوٹی یہ تو میں نے پڑھ لیا، مگر عین لام چھوٹی یہ کا جو دم اور اس کی طاقت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے. مقداد کے گھر میں فاقے ہیں، حضرت مقداد کے گھر میں فاقے ہیں. مولا کے دروازے پر آ کر کہا مولا میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کچھ عطا کیجیے. حضرت نے اپنی دروازے کے قریب ڈیہڑی کے قریب پڑے ہوئے ایک پتھر کو اشارہ کیا، مقداد یہ اٹھاؤ. مقداد نے اٹھایا، مولا نے فرمایا کہو اس پر یا علی، اس مٹی کے ڈھیلے کے اوپر کہو یا علی. مقداد نے صحابی پیغمبر نے مقداد نے اس میں کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات. حضرت نے فرمایا مقداد اسے لے جاؤ، اسے فروخت کرو، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرو، اپنے گھر کے فاقے کو برطرف کرو. مقداد نے ایک اور پتھر ڈھونڈنا شروع کیا اور اس سونے کو توڑا، اس سونے کے ٹکڑے کو، اس ڈھیلے کو توڑا اور توڑ کر ایک چھوٹا سا اس کا ٹکڑا ڈھیلا، ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا اٹھایا، باقی وہیں چھوڑ دیا. اللہ اکبر. باقی سونا وہیں چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا ڈھیلا اٹھایا، مولا کو سلام کر کے جانے لگے. مولا نے آواز دے کر کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا، جملہ سنیں، میرے مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ تمہارے کل کے کام آئے گا. تو مقداد نے بے ساختہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک شیعہ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. مقداد نے بے ساختہ فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو.